السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب کے دارالافتاء ہے جامعہ نعیمیہ مراد آباد۔ اس دارالافتاء کا ایک فتویٰ جو 2 دن پہلے ریلیز ہوا ہے، جاری ہوا ہے، وہ فتویٰ سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ اس فتوے کی روح سے اگر کوئی بریلوی کسی دیوبندی کو، وہابی کو سلام کر دیں تو وہ سلام غرضی سمجھ لیں، سلام تعظیمی نہ سمجھیں۔ اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ سلام تعظیمی نہیں کر رہے ہیں بلکہ سلامی غرضی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پورا فتویٰ کیا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 4 ستمبر 2023 بروز دوشنبہ یعنی سوموار، دارالافتاء جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ سوال کیا ہے، سوال کہاں سے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو سنائیں گے کہ اس کا جواب کیا دیا گیا۔ بہار کے رہنے والے ایک صاحب ہیں جو قطر میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ سوال جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے دارالافتاء سے کیا، اس کے بعد یہ جواب دیا گیا ہے۔ سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ میں ایک سنی حنفی مسلمان ہوں۔ ہندوستان میں کبھی بھی میں نے وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ تو نماز پڑھا ہے اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا ہے، حتیٰ کہ حسب گنجائش میں نے پورے بائیکاٹ کیا ہے، یعنی پوری شدت کے ساتھ تعلیم اعلیٰ حضرت پر کاربند ہوں، کیونکہ ان کی تعلیم یہی ہے کہ دیوبندیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن اب میں ہندوستان چھوڑ کر قطر آ گیا ہوں۔ جی ہاں، قطر، جہاں پر ان کے مطابق دارالحرب ہے، دارالایمان نہیں ہے۔ اپنی کہیں بھی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہاں کے امام عموماً دیوبندی ہیں یا وہابی، جو سب کے سب ہندوستان، پاکستان، نیپال و بنگلہ دیش کے ہی ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں مجھے فرض نماز باجماعت مسجد نہ جا کر اپنے روم میں ہی پڑھنا ہے یا ان اماموں کے پیچھے پڑھ لوں؟ پھر جمعہ اور عیدین وغیرہ بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑھوں یا ترک کر دوں؟ اسی طرح ان لوگوں سے سلام و کلام کرنے سے عقد نکاح فسخ ہوگا یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال بہت اہم ہے، اسے غور سے سنیے۔ اسی طرح ان لوگوں سے سلام و کلام کرنے سے عقد نکاح فسخ ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں اکثریت انہی لوگوں کی ہے اور ان لوگوں کا ذبیحہ کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کا ذبیحہ کھایا جائے یا نہیں؟ ازرو شرع ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: الجواب بعون الملک الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اپنے روم ہی میں نماز پنجگانہ ادا کریں، یوں ہی نماز جمعے کی جگہ ظہر ادا کر لیں اور نماز عیدین کی جگہ نماز اشراق پڑھ لیں، لیکن ان کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں کہ نماز باطل محض ہوتی ہے اور پڑھنے کا گناہ علیحدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حسام الحرمین و صوارم الہندیہ وغیرہ ہما میں مذکور ہے۔ اسی لیے بریلوی حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے موقع پر بھی امام حرم شریف کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے نماز کے وقت میں باتھ روم میں گھس جاتے ہیں اور بعد میں اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہری اعتبار سے سلام کریں لیکن محبت قلبی ہرگز نہ ہو۔ ظاہری اعتبار سے سلام کریں لیکن محبت قلبی ہرگز نہ ہو۔ یوں ہی سلام غرض کر سکتے ہیں، نہ کہ سلام تعظیمی۔ سوال یہ تھا کہ ان لوگوں سے سلام و کلام کرنے سے عقد نکاح فسخ ہوگا یا نہیں، نکاح ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس نکاح کو بچانے کے لیے کیا کر دیا کہ ان کو ظاہری سلام کریں، سلام غرضی کریں، کیونکہ ان سے لینا دینا ہے، ان سے مطلب ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے ان سے مطلبی سلام کر سکتے ہیں، قلبی سلام نہ کریں۔ اور جب قلبی سلام نہیں ہوگا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس طریقے سے ڈنڈی مار کے نکاح کو بچا لیا جائے۔ جب آپ کسی بریلوی کو سلام کرتے ہیں، وہ جان رہے کہ آپ دیوبندی ہیں، جواب تو دے دیں گے، لیکن کیا کہیں گے بعد میں؟ ارے وہ تو سلام غرضی تھا، وہ مطلب کا سلام تھا، اسی لیے نکاح نہیں ٹوٹا۔ کل کی بات ہے، کل ہمارے پاس چندہ کرنے کے لیے بریلی مذہب کے مدرسے سے لوگ آئے تھے۔ جب ہم نے چھان بین شروع کر دی تو کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو سب دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، جماعتیں بھی آتی ہے۔ محتمین کا نمبر دیا مجھے، میں نے نمبر نہیں بلکہ فون لگا کر دیا۔ ہم نے جب محتمین سے بات کرنا شروع کی تو کہنے لگے کہ نہیں، یہاں پر جو ہے وہابی آتے ہیں نماز پڑھنے کے، لیکن مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چندہ وہ شہر کی مسجد ہے، ملا جلا کے چلا لیتے ہیں۔ تو جب چندے کی باری آتی ہے تو ملا جلا کے
چلا لیتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان سے۔ تو اسی طریقے سے اب سوچا کہ نکاح کا کیا کریں گے، نکاح تو برابر ٹوٹتا رہے گا دیوبندیوں سلام کرنے میں، تو کہتے چلو ان سے سلام قرضی کر لیا کرو، دل کے اندر محبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ذبیحہ ہرگز نہ کھائیں بلکہ مرغ کی دکان پر خود ذبح کر لیں اور کھائیں کہ ان کا ذبیحہ مردود ہے جو حرام ہے۔ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ مراد آباد۔ فتویٰ دینے والے مفتی سلیمان نعیمی، الجواب صحیح مفتی ایوب۔ معزز ناظرین، آپ اس فتوے کی روح سے ذرا غور کر کے بتائیں، جب بریلی مذہب سے ایسے فتوے نکل رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے گڑھ میں جا کر بھی مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، تو ہندوستان اور پاکستان جیسے ملک میں کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دیوبندی اور بریلی کے نام پر جو اتحاد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا ایسے فتاویٰ کے موجود ہونے کے باوجود اتحاد ممکن ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ ان سے سلام غرضی کرنا ہے، دل سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو جو لوگ بھائی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس طرح کا کہ ایک دسترخوان پر بلانا چاہ رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے آپ زیادہ جانکار ہیں ماشاءاللہ، اس سلسلے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ حقیقت سے دنیا آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔